साहिब तुझी साहिबी मुअजब डिठी सूं पन बोरे पातार में और पान तारे तू। अजब देखा तेरी महफिल में तमाशा, कहीं अंधेरा है कहीं रोशनी। तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब, तेरी वो ज़ात है जिसकी हद है न हिसाब। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या सिस्टम रखा है, एक मनुष्य की जो बॉडी है उसमें कितना सिस्टम है, अगर हम उसके ऊपर गौर करते हैं, जदीद साइंस ने इसकी स्टडी की है, तहकीक की है, तो वो साइंस भी हैरान रह जाती है। एक इंसान के बदन के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स है, जिसको खुलिया कहते हैं। 100 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है। अब इसकी इमेजिंग करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बॉडी के अंदर निज़ाम रखा है, और एक सेल्स जो है उसको अगर हम बनाने जाएं, उसको मैनेजमेंट करने चाहें, तो एक न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए एक सेल्स के लिए, और ऐसे 100 ट्रिलियन सेल्स इंसान की एक बॉडी के अंदर है। इंसान का दिल दिन में 1 लाख बार धड़कता है, बगैर किसी पंपिंग के, बगैर किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के। 1 लाख बार इंसान का दिल धड़कता है, और वो एक दिन के अंदर 10,000 लीटर खून को पंपिंग करता है नसों के अंदर। 10,000 लीटर पंपिंग करता है दिल से, जो खून निकलता है नसों के अंदर। अल्लाह का कैसा निज़ाम बनाया हुआ है। और नस इंसान के अंदर जो है, नब्ज जो है, वो इतनी लंबी है कि दुनिया का 2.5 राउंड मार सकती है, 2.5 राउंड मार सकती है। दुनिया का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर का है। 40,000 किलोमीटर दुनिया का सरकमफ्रेंस है। उसका इंसान की एक जो नस है उसके अंदर, वो 2.5 राउंड मार सकती है, यानी 1 लाख के बराबर, 1 लाख किलोमीटर के बराबर इंसान के बदन के अंदर वो नस। क्या अल्लाह ताला का सिस्टम है। इंसान के बदन के अंदर ऊपर इतने विक्टोरिया हैं कि अगर हम उसको खुर्दबीन से देखना चाहें तो पूरा इंसान का ये हाथ, हथेलियाँ, आँखें, ये विक्टोरिया से भरी हुई है। और सबसे बड़ा वायरस और विक्टोरिया तो इंसान है, जो उन सबको खा जाता है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है दोस्तों। इसके ऊपर अगर हम बोलना चाहें तो 1 घंटा चाहिए, ठीक है। मैं इस मुख्तसर वक्त में, आज का मेरा टॉपिक है शुगर को लेकर, ठीक है, जो एक महलिक बीमारी है, और इसको उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी तमाम मरीजों की माँ। इसको हिकमत की भाषा में उम्मुल अमराज कहा जाता है हकीमों के यहाँ। यानी तमाम जो बीमारियां पैदा होती है उसकी जड़ शुगर है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। शुगर है, शुगर से तुम्हारी आई, चेस्ट, हार्ट, किडनी, ये सब उसी से अफेक्टिव होते हैं, डैमेज होते हैं, उससे कमज़ोर कर देती है, दिल को कमज़ोर कर देती है, गुर्दों को कमज़ोर कर देती है, आँखों की बीनाई को कमज़ोर कर देती है। जिस्म के पूरे आज़ा, जितने भी ऑर्गन हैं, जितना भी पार्ट है, जितने भी सेल्स हैं, उन सब को शुगर कमज़ोर कर देती है। शुगर की मिसाल अगर आप समझना चाहें तो जैसे लकड़ी को दीमक लगता है, लकड़ी कितना दिन खैर मनाएगी, बस इंसान की बॉडी का दीमक शुगर है। लेकिन दोस्तों, इसका उपाय सिर्फ यही है कि हम परहेज़ करें, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें जो मीठी चीज़ें हैं और जो शुगर को तक़वियत देती है, उससे हम बचने की कोशिश करें। पैदल चलें, रोज़ाना का रूटीन बना लें 2 किलोमीटर का, और एक्सरसाइज करें, आप वर्जिश करें। आप सबसे बढ़िया उपाय है इसका वर्जिश करना और पैदल चलना और मीठी चीज़ों से परहेज़ करने का, ठीक है। खासकर जो लिक्विड चीज़ें होती है, मशरूबियात जिसको कहा जाता है, पीने की मीठी चीज़ें हैं, उनसे अपने को अशद परहेज़ करना है, तब जाकर आप शुगर से बच सकते हो। इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसकी निशानियां क्या है, कई लोग पूछेंगे। तो दोस्तों, बदन के अंदर बार बार कमज़ोरी महसूस करना, और बदन के जो घुटने हैं, पैर हैं, इसमें जलन महसूस करना,
اس میں اس طریقے کی حرکتیں محسوس کرنا جیسے کوئی چونٹی چل رہی ہے یا کوئی جلن ہو رہی ہے، یا آپ کا پیشاب اگر آپ کو بار بار لگ رہا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ رات کو اگر آپ 2-3 بار اٹھتے ہیں تو سمجھو شوگر کنفرم ہے۔ اگر ایک بار تو بائی چانس انسان اٹھتا ہے، کوئی کمزوری کے حساب سے بھی کسی کو پیشاب لگ جاتا ہے، اس کا ایک الگ حساب کتاب ہے، لیکن رات کو اگر آپ 2-3 بار سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو شوگر کنفرم ہے۔ اور پھر آپ کی بینائی کے اوپر دھیرے دھیرے جیسے اثر پڑ رہا ہے، آپ کی آنکھیں کی روشنائی کمزور ہو رہی ہے، آپ کا ہر اعضاء کمزور ہو رہا ہے، خاص کر یہ سیکسولوجی کو تو افیکٹ کرتی ہی کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، نامردگی پیدا کر دیتی ہے انسان کے بدن کے اندر شوگر کی سب سے بڑی علامت۔ اور پھر کیا ہے کہ شوگر کے اندر جو ہے انسان کو بار بار بھوک لگنا، بار بار پیاس لگنا، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے۔ تو آپ شوگر کو ٹیسٹ کرا لیں، بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب بچنے کا اس کا جہاں تک اپایا ہے، میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر پیدل چلتے ہیں، دن بھر بھاگتے ہی رہتے ہیں یا ادھر ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، یا ہارڈ ورک کرتے ہیں، مشکل کام کرتے ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، تو شوگر کے اندر آپ تخفیف پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یا پھر آپ کھانے پینے کا پرہیز رکھتے ہیں تو بھی شوگر میں تخفیف یعنی کمی آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو بندے کا ایک جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ رات کو کسی کانچ کے گلاس کے اندر میتھی کو بھگو دیں 1 چمچ، اور پھر صبح اس کا پانی پی لیں اور میتھی کو چاپ لیں، تو سب سے بڑھیا اس کا رزلٹ ہے، میرا خود کا ایکسپیرینس ہے۔ اور یا پھر پنیر پتی جسے کہا جاتا ہے، پنیر جو ہے آپ کو پساری کی دکان کے اوپر اور ہر کرانے کی دکان کے اوپر، بڑی کرانے کی دکانوں کے اوپر بھی آپ کو اویلیبل ہوگا، تو وہ پنیر پتی کو بھی آپ اس طریقے سے رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی یوز کر لیں۔ پنیر کے تو ایسے رزلٹ ہیں کہ ڈاؤن میں چل جائے گی، آپ کو پھر ماپانا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے۔ شوگر ڈاؤن ہوگی تو آپ کے آنکھوں کے آگے دھیرے دھیرے اندھیرا سا آ جائے گا، چلنے پھرنے میں تکلیف ہو جائے گی، پیر تمہارے بھاری ہونے لگ جائیں گے۔ اور خاص نشانی اس کا سمٹمس یہ ہے کہ آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آنا، سمجھو کہ شوگر تمہاری ڈاؤن چلی گئی ہے۔ ایک شوگر ڈاؤن بھی ہوتی ہے، اور اگر شوگر ڈاؤن ہے تو آپ کو میٹھا یوز کرنا پڑے گا، میٹھا یوز کریں گے تو واپس نارمل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے دوستو، اور شوگر کے اثرات جو ہیں وہ پوری باڈی کے اوپر ہوتے ہیں، پورے جو آرگن ہیں باڈی کے، سیلس ہیں، ان تمام کو یہ افیکٹو بناتی ہے، متاثر کرتی ہے، اس سے متاثر بنتے ہیں، اور انسان کے اعضاء دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اب آپ کے پاس تکڑی خوراک ہونی چاہیے، اور بیچارے غریب آدمی تو اتنی خوراک کو بھی لے بھی نہیں سکتے۔ اور ویسے آپ ٹائم کے اوپر جو آپ کو ڈاکٹر نے دوائی بتا رکھی ہے آپ اس کو یوز کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ باقی دیسی ٹوٹکے جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی نیم کھاؤ، نیم کی پتیاں کھاؤ، کئی بھنڈی کا بتاتے ہیں، کئی کریلا کا بتاتے ہیں، کئی جامن کا بتاتے ہیں، کئی پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے آپ کو بتاتے ہیں، یہ وقتی فائدے ہیں دوستو، شوگر اس سے کٹے گی نہیں۔ اور کوئی آج اس وقت فی الحال پریزنٹ ٹائم کوئی بھی حکیم، کوئی بھی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں شوگر کو جڑ سے ختم کر دوں گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، پرہیز اپایا ہو سکتا ہے۔ آج تک دنیا کے اندر ایسی کوئی میڈیسن نہیں بنی، فی الحال سرچ چالو ہے، ریسرچ چالو ہے، لیکن آج تک ایسی دوائی نہیں بنی جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ شوگر کو جڑ سے ختم کر دے۔ دعویٰ تو آپ کو لاکھوں مل جائے گا، حکیموں کے یہاں بھی اور ڈاکٹروں کے یہاں بھی آپ کو دعویٰ ملے گا، لیکن دوستو دنیا کے اندر آج تک کوئی دوا پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، پرہیز کر کے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جڑی بوٹی کے تھرو اپنا علاج کرا سکتے ہیں، تخفیف ہو جائے گی۔ باقی میٹھا جس دن آپ یوز کرو گے واپس وہی بیماری لوٹ کے آ جائے گی، کیونکہ ان کا جو انسولین بنتا ہے بدن کے اندر، وہ نسیں جو ہے وہ انسولین پیدا ہی نہیں کر سکتی، آٹومیٹک پیدا ہی نہیں کر سکتی، جس سے کہ شوگر کو ہم کنٹرول کر رکھیں۔
اپوزٹ سائڈ میں وہ کام کرتی ہے۔ بہرحال میں کوئی حکیم طبیب ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں اس ناچیز کے یہاں 15 سال سے شوگر کا میں بھی مریض ہوں، اور میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہے اگر اس کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تخفیف ہو سکتی ہے، کمی بیش کم کر سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو، لیبل میں لا سکتے ہو، لیکن جڑ سے ختم کرنے کی تو اللہ کے پاس ہی دوا ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر نے تو ہاتھ اونچائی کر لیا ہے، اس وقت میں بتا رہا ہوں، آگے چل کر کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اور روحانیت کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور اللہ کے ذکر و اذکار، درود کی کثرت، اس کے ذریعے سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور بے شک روحانیت میں، دعاؤں میں تو وہ دم ہے جو دواؤں میں دم نہیں۔